يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، 102، بڑی مشہور آیت ہے۔ خطبہ نکاح میں عام طور پہ اس آیت کو بھی پڑھا جاتا ہے۔ پچھلی آیتوں میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے سلسلے میں یہود و نصارہ کے تعلق سے تنبیہ فرمائی تھی کہ ایمان والو، تم اہل کتاب کی باتوں میں مت آؤ۔ ان کی چاہت، ان کی خواہش، بلکہ ان کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ تمہیں ایمان کے بعد میں کفر کی طرف لے جائیں۔ وہ تمہیں مرتد بنانے کی کوشش کرتے ہیں، طرح طرح کے سازشیں کر کے۔ اس لیے ان سے چوکنا رہنا، خبردار رہنا، ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ وہ ہمدردی، انسانیت کے نام پر بھی کیا کر سکتے ہیں؟ تمہیں اپنی طرف مائل کر کے تمہارے عقیدے کو خراب کر سکتے، تمہارے اعمال کو خراب کر سکتے، تمہارے تہذیب اور کلچر کو خراب کر سکتے۔ اس لیے ان سے چوکنا رہنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ ایمان کے بعد وہ تمہیں مرتد بنا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن مسلمانوں، تم کیسے کافر ہو سکتے ایمان لانے کے بعد، جبکہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہیں، آپ کے احادیث ہیں، آپ کی سنتیں ہیں، آپ کی مبارک زندگی ہے۔ جب تک مسلمان قرآن اور سنت سے اپنا تعلق قائم رکھے گا، وہ کبھی کیا نہیں کر سکتا؟ کفر کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا اس کے بعد میں کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوطی سے قائم رکھے گا، یعنی اللہ کے دین سے، وہی قرآن اور سنت سے، اسے تو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے۔ وہ کبھی صراط مستقیم سے ہٹ ہی نہیں سکتا جس کا تعلق قرآن اور سنت سے مضبوط ہے۔ یہ پچھلی آیتوں میں کہا گیا۔ اب یہ آیت ہے، اس میں مسلمانوں سے پھر سے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے ویسا ڈرو۔ بعض ڈرتے ہیں ایسا اپنے حساب سے، نہیں، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو۔ کیسا ڈرنے کا؟ اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے وہ کیسا ڈرنا؟ اپنا عقیدہ بھی درست رکھو، اپنے اعمال کو بھی درست رکھو، اچھے اعمال کرو، برے اعمال سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہی اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ سمجھ لیں؟ عقیدہ بھی درست ہو، اپنے ایمان پر آدمی قائم بھی رہے اور ایمان کے تقاضے پر عمل بھی کرے، اور پھر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا حق۔ نکاح کے خطبے میں پڑھتے رہتے، دلہا دلہن کو بھی کیا کی جا رہی ہے؟ تنبیہ کی جا رہی ہے۔ تو مسلمانوں، دوسروں کی جیسا نہیں تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے تقوی کے بہت سارے درجے ہیں۔ یہاں تقوی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ڈرو اللہ سے، تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کے بہت سارے درجے ہیں تقوی کے۔ سب سے ادنا درجہ، سب سے کم تر درجہ تقوی کا یہ ہے کہ آدمی کفر اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے۔ کس سے بچائے؟ کفر اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ سب سے کم تر درجہ ہے۔ اگر کوئی کفر اور شرک سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچائے گا تو پھر اس کے کامیاب ہونے کا، اس کے نجات کا کوئی چانس نہیں سمجھ۔ کہ یہ مطلب نہیں دوسرے گناہ کرو، یہ کم تر درجہ ہے۔ کفر اور شرک سے بچ گیا تو اس کی کامیابی ایک نہ ایک دن کیا ہے؟
ممکن ہے، کیونکہ دوسرے گناہ اللہ چاہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ معاف کر سکتے ہیں۔ کفر اور شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں کرتے، کبھی معاف نہیں۔ اس سے پہلے آئے کفر کی حالت میں جو مر جاتے ہیں، شرک کی حالت میں جو مر جاتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ چاہے دنیا بھر یہ زمین بھر، معاف کرنا، زمین بھر سونا بھی اگر دے دیں کہ مجھے عذاب سے نجات دو، مجھے جہنم سے بچاؤ، مجھے کیسے بھی کر کے یہاں سے نکالو، میں پوری زمین کے برابر آپ کو سونا دیتا ہوں بول کر کے، پہلی بات تو تب اس کے پاس نہیں ہے، اگر کسی کے پاس آ بھی جائے اتنا تب بھی وہ جہنم سے نہیں بچ سکے گا، کیونکہ وہ مرا کس حال میں؟ کفر کی حالت، شرک کی حالت۔ اس لیے کفر سے بچنا، شرک سے بچنا بہت ضروری ہے، اور یہ سب سے آخری درجہ ہے تقوی کا۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی ایمان پر بھی ایک دم مضبوطی سے قائم ہے، نیک اعمال پر بھی مضبوطی سے قائم ہے، جن جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا اس کو کر رہا ہے، اور جن جن باتوں سے اللہ نے بچنے کے لیے کہا اس سے بچ رہا ہے۔ سمجھ رہے؟ گناہ ہوتا ہی نہیں، کبھی ہو بھی جائے، انسان ہونے کے ناطے ہو جائے، پھٹ سے کیا کر لے؟ توبہ کر لے۔ سورہ توبہ میں ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفت اللہ نے بیان فرمائی، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ اللہ کا حد، اللہ نے ہر ایک کی ایک حد بیان کی ہے، نیکی کا یہ حد ہے، گناہوں کی یہ حد ہے، حلال کی یہ حد ہے، حرام کی یہ حد ہے۔ اللہ کے حدود، اللہ کے بتائے ہوئے حدود، قانون، ضابطے کو کیا کرتا ہے؟ بات بات میں پوچھتا ہے، یہ حلال ہے نا، یہ جائز ہے کیا، یہ حرام تو نہیں ہے، بلکہ مشتبہ چیز، مشتبہ بولتے ڈاؤٹ فل، حلال کی حرام کی، ایسوں سے بھی جو لوگ بچتے ہیں وہ لوگ اس آیت پر مکمل طور پہ عامل ہے کہ حق تقاتی، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ ہے ایمان والوں کی شان۔ افسوس ہے اب وہ زمانہ آیا ہے، اب لوگ حلال حرام کے بارے میں پوچھتے نہیں، کیسے بھی ہو ہمارے کو پیسہ آنا چاہیے، کیسے بھی ہو پیٹ کی پوجا ہونی چاہیے، حلال ہو حرام ہو، کوئی دھیان نہیں، کوئی فکر نہیں۔ ایسا نہیں ہوتے اللہ کے نیک بندے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہر ایمان والے سے کہ وہ تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارے۔ قرآن میں آپ دیکھو جگہ جگہ ایمان، معاف کرنا، جنت کا جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ صرف متقیوں کے لیے ہے نا، ان للمتقین مفازا، ان المتقین فی جنات وعیون، ان المتقین فی مقام امین، ان المتقین، کتنی جگہ ہے متقیوں کے لیے بہترین جگہ، متقیوں کے لیے جنت، متقیوں کے لیے جنت۔ اور اللہ تعالیٰ ہر سال ہم کو روزے کے ذریعے سے بھی تقوی کی پریکٹس کراتے ہیں کہ تقوی ہے نا، لیکن جیسے رمضان میں پھر رمضان میں بھی کیا کرتے ہیں، روزے کی حالت میں کھانے پینے سے بچتے، لیکن جھوٹ بولنے سے نہیں بچتے، حرام کھانے سے نہیں بچتے، سود اور رشوت سے نہیں بچتے، گالی دینے سے نہیں بچتے، ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے نہیں بچتے۔ پھر یہ کیا کا پریکٹس ہوا ہے؟ جب حلال سے تمہیں اللہ تعالیٰ بچا رہے تو حرام سے بھی بچو نا اپنے آپ کو۔ یہی تو روزے کا فائدہ ہے، روزے کا مقصد ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان یطاع ولا یعصى، کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اس کے بعد فرمایا وَيُذْكَرُ وَلَا يُنسَى، اس کو ہمیشہ یاد کیا جائے، اسے بھولا نہ جائے، اللہ کو بھول کر کے کبھی نہ رہے، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا رہے۔ وَيُشْكَرْ وَلَا يُكْفَرْ، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ اس نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، صبح و شام کیا سیکنڈ پر اس کی نعمتیں ہمارے اوپر ہو رہی ہیں، ہوتی رہتی ہیں، تو اس کا شکر ادا کیا جائے، ہر موقع پر شکر ادا کیا جائے، کبھی ناشکری نہ کی جائے۔ ہوتا ہے کبھی چھوٹی موٹی مصیبت آتی ہے
تو اسی کو بڑا بنا کر کے اللہ کی بے شمار نعمتوں کو کیا کر دیتا ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ اب سمجھو کہ بخار آ گیا، اب بخار آیا اسی کو لے کے بیٹھ گئے، حالانکہ بخار کی حالت میں بھی بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں جو وہ استعمال کر رہا ہے۔ اب بخار آیا نا، کڈنی سلامت ہے نا، ہارٹ سلامت ہے، لیور سلامت ہے، باقی پھیپڑے بھی سلامت ہے، سب سلامت ہے نا، اللہ کا شکر ادا کرو بھائی۔ خالی بخار کی وجہ سے لے بیٹھ گیا سر پہ لے کر کے، میں ملا کیا، میرا بچہ ملا کیا، میری بیوی ملی کیا، اللہ کو دوسرے کو نہیں ملے نہیں کیا، کیا ہے؟ اللہ سب کو بچایا ہر بیماری سے۔ انسان کمزور ہے، چھوٹی سی بیماری بھی آ گئی تو اس کو کیا بنا، لیکن آدمی کو ذرا سوچنا چاہیے اس ٹائم پہ بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اس کے اوپر ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی طرف بھی دھیان کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے کہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے۔ خیر، اس کے بعد فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان، اسلامی حالت پر تمہاری موت آئے، اسلامی حالت پر تمہاری موت آئے۔ اور موت آئے اسلامی حالت میں، موت کس کے ہاتھ میں؟ کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے نا موت، ہے آپ جب چاہیں تب موت لا سکتے ہیں اپنے اوپر؟ نہیں کر سکتے نا، ہم خودکشی کریں گے تو موت آ جاتی ہے، وہ تو حرام ہے، اس کی طرف ہمیں جانا نہیں ہے۔ اگر حلال موت ہے کوئی بھی اپنے ہاتھ سے کیا نہیں کر سکتا، اور خودکشی کرنے والا بھی اگر اللہ نہ چاہے تو بچ بھی سکتا ہے۔ کتنے کے لوگ خودکشی کرتے ہیں لیکن بچ نہیں کرتے ہیں۔ موت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے پیدا کیا ہے موت کو، زندگی کو جس طرح اللہ نے پیدا کیا، تو موت کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ موت نہیں آنا مگر اسلامی حالت میں۔ اب کیسے ہم تو اگر ہمارے ہاتھ میں اگر موت ہو تو پھر ہم اسلامی حالت پہ اپنے آپ کو مار سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں، تو پھر اسلامی حالت میں آدمی کی موت کیسے آئے گی؟ علماء نے لکھا ہے زندگی جیسی ہوگی ویسے ہی موت ہوگی، تو موت اسلامی حالت میں آنا تو ضروری ہے کہ زندگی بھی اسلامی حالت پر اس کی گزرے۔ اسلامی حالت میں اگر زندگی گزارے گا، جہالت کی زندگی نہیں، جاہلیت کے زمانے کی طرح نہیں، بلکہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور سنت میں جو باتیں اللہ کے رسول نے بتائی ان پر جو چلنے والے ہیں وہ مسلمان ہیں، اور اسے اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کا لفظی معنی ہے جھکا دینا، اپنے آپ کو جھکانا، اللہ کے حکم کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے سامنے جھکانا، آرگیومنٹ نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، بڑپن نہیں دکھانا، اللہ کی بات آ گئی جھکنا، اللہ کے رسول کی بات آئی وہاں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا۔ اللہ حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ جذبہ ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، ہے کیا؟ سوچ۔ تو اسلام کی حالت میں تمہاری موت آئے مطلب کیا؟ زندگی تمہاری کیسے گزرے؟ اسلامی حالت پر گزرے، تاکہ موت بھی اسلامی حالت پر آئے، ورنہ موت ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ اب اسلامی حالت میں ہماری چاہت ہے زندگی کیسے بھی ہماری گزر رہی ہو، لیکن کون سا مسلمان بھی نہیں چاہتا کہ اس کی موت کیسے حالت میں ہے؟ جاہلیت کی طرح، کافروں کی طرح، مشرکوں کی طرح، بدماشوں کی طرح، بدترین موت کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کیا؟ سچی بات تو ہے مائی کلام مسلمانوں میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی چاہتا ہے۔ ہر ایک توبہ کی موت چاہتا ہے، ہر ایک ایمان کی موت چاہتا ہے، اسلام کی موت چاہتا ہے۔ تو اس کا آسان سلوشن کیا ہے؟ آدمی زندگی بھی کیسے بنا لے، ایمانی بنا لے، اسلامی بنا لے۔ کیا خیال ہے؟ تو اسلامی زندگی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علیہ یبعث علیہ، جو جس حالت پر مرے گا اسی حالت پر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ سمجھ رہے؟ جو جس حالت پر زندگی گزارے گا اس کو اس حالت پر موت آئے گی، اور جو جس حالت میں مرے گا اور اسی حالت پر وہ اٹھایا جائے گا۔ مرتے وقت میں اس کا ایمان سلامت تھا، اس کا عقیدہ درست تھا، اس کے اعمال بھی اچھے تھے، تو پھر کل قیامت کے دن بھی وہ اچھے لوگوں، ایمان والوں کے صفوں میں کیا ہوگا؟ شامل ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ اسے یہ نہیں کہا جائے گا اے وامتاز الیوم ایھا المجرمون، اے مجرم، اے کافر الگ ہو جا، ایسا نہیں کہا، کیونکہ وہ مسلمان اسلامی حالت پہ مرا ہے۔ تو اس اسلامی حالت پہ مرنے کے لیے ضروری ہے کہ زندگی بھی اسلامی ہو۔ اب اسلام کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے
ہر سال ہمارے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور ان کی زندگی یادگار کے طور پہ رکھیے. وہ آ رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں ذی الحجہ کے مہینے میں. وہ حج کے ارکان ہو، افعال ہو، یا پھر قربانی کا وہ عمل، ان سب کو یاد کریں. یہ کس کے اعمال ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان کی زندگی ہم سب کے لیے کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی کہا گیا مسلمانوں کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا ہے اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اے نبی جی آپ بھی ملت ابراہیم کی اتباع کیجیے. سمجھ رہے؟ خالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں گے نا تو سمجھ میں آتا اسلام کیا ہے. جب جیسا جیسا اللہ کا حکم ہو اس کے مطابق چلنا، اسی کا نام اسلام ہے. بیوی بچوں کو بولا ایسی جگہ چھوڑ کر آؤ جہاں پانی بھی نہیں، گھاس بھی نہیں، انسان بھی نہیں، جانور بھی نہیں، کون بھی نہیں، چھوڑ کر آ گئے. ذرا بچہ بڑا ہو گیا، قربانی کرو بولے، ذبح کرو بولے، تیار ہو گئے. کیا ہے؟ آگ میں جلنے کے لیے بولے، جلنے کے لیے تیار، سب کچھ کرنے کے لیے تیار. یہی تو اسلام ہے. لیکن افسوس ہے اب ہر حکم کی حکمت معلوم کرتے، لاجک کیا معلوم، اس کے بعد کیا کریں گے. اور پھر عورت تو ماشاءاللہ بہت آگے بڑھ گیا ہماری. میرا جسم میری مرضی، میں جیسے چاہے ویسے کپڑے پہنوں، میں جیسے چاہے ویسے رہوں، مجھے کون پوچھنے والا. آج کا مسلمان یہ ہے. اسے اسلام نہیں کہتے، اسے نفاق کہتے ہیں. اسے کیا بولتے ہیں؟ نفاق. اور جتنے سارے اسلامی ممالک ہیں نا، اسلامی ممالک بولنے کا ہو، اسلام کا ہے. یہ سب کٹ پتلی ہیں، یہ غلام ہیں، یہ ٹھٹو ہیں، یہ انگریزوں کے تلوے چاٹنے والے ہیں. اسلام ان کے پاس نہیں ہے، دور دور تک نہیں ہے. مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن ان کا کیا نہیں ہوتا ہے؟ نہ پیشانی میں بل آتا ہے، نہ ان کے کانوں میں جوں ریکھتی ہے. بس ایک بیان دے دیتے ہیں خراب ہوا، وہ اچھا نہیں نا، وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ معصوم لوگ ہیں جن کے اوپر کیا کی گئے؟ بمباری کی گئی ہے. بس وہ بھی مشکل سے ایک بیان دیا تو بہت بڑا کام کر دیا. آج کے مسلمانوں کا حالت دیکھو نا، ذرا سوچو. ہمارے پاس ایمان ہے، اسلام ہے کہ ہمارا ایک مسلمان بھائی، ایک مسلمان کیا ہزاروں لوگ مارے جا رہے ہیں. اب تک کتنے لوگ مارے گئے؟ ایک بھی ایک کنٹری ہے. یہ سب کون ہے؟ کون ہے یہ؟ ایک زمانہ تھا فاتح سندھ حضرت محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ. ایک عورت کے اوپر کسی نے ہاتھ ڈالا، مسلمان عورت کے اوپر. راجہ داہر سے کہا اس کی خبر لو. اس نے کہا ہم کو معلوم نہیں، تم کو آنے کا کہ اپنے آدمی کو کیا کر لو. وہاں سے آیا وہ، آ کر کے اپنی ایک مسلمان بہن کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے ایک مسلمان بہن کے اوپر اس نے ہاتھ ڈالا. اس طرح سے اسلام یہاں تک پہنچا. نہیں سوچو نا، ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمان کو جب پتہ چلتا کون سے کنٹری میں بھی ہو تو وہ آ کر کے بچاتے تھے. اب بازو ہو رہا ہے، نہ ہم لوگوں کو کوئی احساس تک بھی نہیں. نہ ان کو احساس ہے نہ ہم کو احساس ہے. ہم بھی ابھی شادیوں میں کیا کرتے؟ وہ پیپسی بولو، کولا بولو، کیا ضرورت ہے؟ اس کے بغیر شادی نہیں ہوتی کیا؟ ایک پیپسی کولا آپ گھر اپنے دکانوں میں رکھے. ابھی بھی مسلمان رکھے ہوئے، سیون اپ ہے، کوکا کولا ہے. کتنا کہا جا رہا ہے ان کے پروڈکٹس کو کیا کرو، بائیکاٹ، زندگی بھر قیامت تک کے لیے اس کو باقی رکھو. ہمارے اندر کوئی احساس. یہ اسلام ہے. اسلام اگر تمہارے اندر ہوتا تو تمہارے اندر ایمانی غیرت ہوتی. تم سوچتے کہ میں جو جتنے چیزیں خرید رہا ہوں ان کے پروڈکٹس کے، وہ سب کا سب گولی کی شکل میں ہمارے مسلمانوں کے اوپر داغی جا رہے ہیں، بمباری کی شکل میں ہمارے مسلمانوں پر ایک خرید رہے ہیں. گویا ایک مسلمان بچے کو، مسلمان بھائی کو، مسلمان بہنوں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ بمباری کر رہے ہیں. سپورٹ کرنا ظالموں کا، ظالم بننا ہے. ظالموں کا سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. کون ہے؟ کس کے اندر ایسا؟ خیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام پر موت چاہیے تو زندگی بھی اسلامی لاؤ. اسلام خالی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لیا، اس کا نام نہیں ہے. اسلام کس کا نام ہے؟ بولنے کی ضرورت نہیں، بارہا آپ کے سامنے اس کی تشریح. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی پکا سچا مسلمان بنائے اور ایمانی موت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اسلامی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین آمین.